امام کو میں اب کہہ نہیں سکتا اس کو بٹھانا چاہیے تھا کیونکہ اس کی پرفارمنس اچھی چل رہی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بابر اعظم تھے, پھر چوتھے پہ حارث سہیل. ویسے آپ کہنا چاہتے ہیں پر آپ کہہ نہیں سکتے. نہیں میں کبھی بھی یہ تو یہ یہاں پر کہہ چکے ہیں کہ امام چاہے کتنے بھی رن کر لیں, 10,000 بھی کر دیں, وہ ہمیشہ پرچی رہے گا میری. وہ میں کہہ چکا ہوں, یہ آپ کہہ چکے ہیں. میں کرکٹ پہ اس میں نہیں جو کہ کہوں گا, بہت زیادتی ہے. نہیں میں کہہ چکا میں ہوں, سمجھتا ہوں جو کہ زیادتی ہے. آپ ابھی بھی اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر سکتے میں ہیں. کبھی بھی زندگی بھر چینج نہیں کروں گا. یہ تو مطلب غلط بات ہے. نہیں چینج کروں گا کیونکہ نہ آپ اوپنر نہ آپ کا کوئی لینا دینا, پھر کیا یہ مطلب کوئی اوپنر یہ کہے یہ میں خرم کی طرف سے یہ بات سنوں تو مجھے ہو کہ اچھا جی ٹھیک ہے کسی وجہ سے کہہ رہا ہے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اپنے لیے نہیں, میں لڑکوں کے لیے بیٹھا ہوں, دوسروں کے لیے فائٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے اتنے کمزور ہیں وہ خود نہیں فائٹ کر سکتے اپنے لیے. نہیں, جو لڑکا فائٹ کر سکتا آپ کے پروگرام میں آتے تو ہیں سر. آپ اپنے لیے تو فائٹ کر نہیں سکے, اتنی لمبا آپ کا کیریئر ہے اور کتنے آپ نے 5 ٹیسٹ کھیلے ہیں ٹوٹل. کوئی بات نہیں, تو آپ اپنے لیے تو فائٹ نہیں کر سکتے, آپ دوسرے کے لیے کیا فائٹ کریں گے؟ اسی لیے تو اب یہ میں اپنے لیے فائٹ نہیں کر سکتا, مجھے اللہ نے موقع دیا یہاں بیٹھ کے دوسروں کے لیے فائٹ کریں. ٹھیک ہے نا, تو وہ میں فائٹ کر رہا ہوں اب. کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جس ٹائم خرم منظور وغیرہ کو چانسز دینے چاہیے تھے اس ٹائم امام اللہ غلط آیا کیونکہ اس کی پرفارمنسز بہت تھی. عابد علی بعد میں آیا, امام پہلے آیا. صرف انضمام اللہ صاحب کے چکر میں اس کو چانس ملا. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اگر میں اس کے دیکھیں تنویر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر جلدی بن جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے لڑکوں کے, اس لیے کیونکہ اس کو بہت جلدی جاب مل جاتی ہے, اس کو ہاؤس جاب بہت آرام سے مل جاتی ہے کیونکہ اس کے ابا ڈاکٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پیرنٹس شوبز میں تھے, میرا ایکسس شوبز میں زیادہ آسان تھا ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو ایکس وائی زی ادھر ادھر سے آتے ہیں. تو اسی طرح اگر ان کا کوئی جاننے والا کرکٹ میں تھا, اٹ واز ناٹ ہز فالٹ, بٹ اگر وہ آ کے اپنی جگہ پروو نہیں کرتے اور وہ اسی جو پرچی آپ کہہ رہے ہیں اسی پہ کھیلتے رہتے, یہی بات بزید نے کہی اس دن. اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک, میں ایڈ کر دوں کہ اس بزید نے یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسانی ہوتی ہے آپ کو آنے میں اگر آپ کرکٹ ریلیٹیوز ہو. لیکن اس نے کہا وحید بھائی کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پھر بعد میں آپ پرفارم بھی کریں تو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تھا کہ نہیں تھا. بالکل, آپ کو اس کے اوپر ایڈڈ پریشر ہے زیادہ. پرابلم یہ ہے, میری سوچ یہ بھی ہے کہ اگر ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. آپ کے سامنے محمد حسنین ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, سنیں نا, سے نہیں آیا حسنین. آپ نے کبھی میرے منہ سے سنا کہ میں نے یہ بولا کہ محمد حسنین کیوں ٹیم کے اندر آیا؟ آپ نے غلط کیا نا. یہی تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہاں پر تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. بولے چلے بولے. میں نے کیوں نہیں اس کے بارے میں بات کی کیونکہ وہ ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے, وہ جتنی تیز گیند کرتا ہے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس, اگر ہم ڈھونڈتے تیز فاسٹ بولر, اتنا وہ ایکسیپشنل تھا تو ورلڈ کپ میں وہ بیٹھا کیوں رہا؟ یہ تو آپ کپتان اور چیف سلیکٹرز یا ٹیم مینجمنٹ سے پوچھیں نا کہ اس کو کیوں نہیں کھلا. نہیں, روک کے تو زبردستی رکھا ہوا تھا نا. یہ تو ان سے پوچھیں کہ بھائی دنیا کے اندر جوفرا آرچر 150 پلس بال کر رہا ہے, 150 پلس بالر کو کوئی بھی ٹیم نہیں روکتی. حسنین کو کیوں روکا یہ مجھے نہیں پتا. یہ وہی حسنین ہے جو کیریبین لیگ میں 155 پلس بولنگ کی ہے اس نے. مگر یہ تو باعث ہوا, دیکھیں ہم باعث نہیں ہے, نہیں ہم بات پرفارمنس میں نہیں کر رہے, ہم طریقے پہ کر رہے ہیں کہ کس طرح کون ٹیم میں آیا. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ طریقوں کی بات کریں تو دونوں کو پھر آپ پرچی کہیں. اگر میں امام کے اگینسٹ ہوتا نا, اگر میں اگینسٹ ہوتا تو میں اس کی بیٹنگ کے اگینسٹ بھی بات کرتا, میں اس کے خلاف ہوتا. پہلی چیز جو غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اب پہلی چیز جو آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ خرم کو چانس دینا چاہیے تھا, امام کو کیوں کنسیڈر کیا, لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے, یہ غلط ہے سراسر. کیونکہ وہ بھی سسٹم سے پرفارم کرتا ہوا آ رہا تھا, اس نے بھی انڈر 19 میں پرفارم کیا ہے, اے ٹیم سے پرفارم کیا, ڈومیسٹک میں پرفارم کیا. وہ ایسے نہیں آیا پاکستان ٹیم میں کیونکہ اس کے صرف 100 رن تھے 10 میچز میں, اس کو ایک دم سے لے کے آپ آگے ٹیم میں, ایسا نہیں تھا. ہی ہیڈ پرفارم, تو وہ بھی پرفارم کر کے ہی آیا, ایسا نہیں کہ پرفارم نہیں کر کے آیا, اور وہ آیا. اور اس نے 2017 سے 32 میچ تقریباً 2000 رن ہیں خرم منظور کے. کیوں سلیکٹ نہیں؟ کس میں ون ڈے میں؟ ون ڈے کی بات کر رہے ہیں, ہم اوور آل بات کر رہے ہیں نا. ٹیسٹ کرکٹ آپ صرف ون ڈے کی بات کیوں نہیں کیسے کھیل گیا؟ صرف 2500 فرسٹ کلاس رنز کے فرسٹ کلاس میں کیا پرفارم 2500 رن فرسٹ کلاس میں بتائیں نا. کس کے
یہاں پر بات نہیں, ایک سیکنڈ, خرم منصور کو ٹرائی کیا گیا تھا پہلے, کس طریقے سے ٹرائی کیا گیا؟ نہیں ٹرائی کیا گیا تھا, نہیں کیا گیا تھا. کیا 16 ٹیسٹ نہیں کھیلا خرم منصور؟ قسطوں میں. کیا ون ڈے نہیں کھیلا؟ کیا T20 نہیں کھیلا؟ would you not rather try a new player? کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ خرم منصور اس کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے, اس کی کرکٹ ختم نہیں ہوئی, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امام کو وداؤٹ میرٹ لایا گیا, دیٹ از رانگ. وہ اس نے پرفارم کر کے آیا ہے وہ ٹیم میں. کہ میں نہیں سمجھتا کہ مصباح الحق کو ایز اے ہیڈ کوچ آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی نئی جاب میں آتے ہیں یا آپ ہیڈ کوچ آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوچنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ مصباح الحق کے پاس بالکل نہیں ہے. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا یہی رہا ہے کہ جتنے بھی پلیئر کرکٹ زیادہ کھیل لیتے ہیں ان کا زیادہ نام ہو جاتا ہے, تو وہ جب ٹیم سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے, اگلے دن سے ہی ان کی کوشش ہو جاتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہیڈ کوچ لگ جائیں, ہم سلیکٹر بن جائیں, ہم بولنگ کوچ بن جائیں, ہم کسی طریقے سے ٹیم کے ساتھ لگ جائیں. برائی ہے. کیا برائی ہے؟ برائی ہے. کیا برائی ہے؟ چھوٹی موٹی برائی نہیں ہے, بہت زیادہ برائی ہے. ایک آدمی نے پوری زندگی کرکٹ کو دی ہے, تو اگر وہ کسی اور دوسرے پوزیشن میں جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مصباح کو ہیڈ کوچ بنایا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں برائی ہے, میری نظر میں برائی ہے. کیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو آپ کی کرکٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ کس ٹائم اوپر آئیں گے؟ کون سے لوگ؟ جو بھی ہے جو ڈومیسٹک کے ساتھ نام لینا, کیلیبر نہیں ہے نا. کیا مطلب کیلیبر؟ سینئر ٹیم کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو سرٹن کیلیبر چاہیے ہوتا ہے بھائی. مسرور فیلڈنگ کوچنگ نہیں کر سکتا. نہیں, بٹ ابھی تو ہیڈ کوچ کی بات ہو رہی ہے نا. ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہیڈ کوچ کی بات ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے مسرور کی ہیڈ کوچ کی بات نہیں کی. ہاں میں بات کر رہا ہوں, میں ہیڈ کوچ کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں بھائی. اس بات میں کیا خرابی ہے بھائی؟ مجھے بتا دے, ایک آدمی ہے جو آپ کا سکسیسفل ٹیسٹ کیپٹن ہے, اس کو پتا ہے کرکٹ کا, وہ سمجھتا ہے کرکٹ کو, ابھی تک کھیل رہا ہے کرکٹ, تو اس کے ہیڈ کوچ بننے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. کوئی کہتا ہے رمیز راجہ صاحب نے کہا کہ جی وہ ڈیفنس مائنڈ سیٹ کا ہے, فلاں ہے, دمکا ہے. اس نے منع کیوں کیا؟ کس کے لیے انڈر 19 کے لیے کیوں منع کیا اس مصباح نے؟ کس کے لیے؟ پاکستان انڈر 19 کی ہیڈ کوچنگ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہی ہیز ہز اون. تو غلط ہے کیوں؟ اس کا مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ ٹیم میں جانا چاہتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, کیوں پریفرنس نہیں رکھ سکتا انسان؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ وہ سمپل سی چیز ہے, انڈر 19 میں ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی جو پاکستان ٹیم میں ملتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں پریفرنس انسان رکھ سکتا اپنی بھائی؟ وہ نہیں جانا چاہتا انڈر 19 میں, زبردستی ہے. کوچنگ کا کوئی ہیڈ کوچ بننا, میں آپ سے سوال سے یہ کہہ رہا ہوں تنویر احمد, میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھائی کوچ کا اس کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں, مصباح الحق آپ کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے ہیڈ کوچ, مجھے آپ کو ایک ویلڈ ریزن دے دیں کہ کیوں نہیں بننا چاہیے اس کو. میں نے آپ کو دے تو دیا ویلڈ ریزن. ایک تو اس کے بعد کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اس نے کر دیا, لیول 2 کی کوچنگ کر چکا ہے وہ, اور یہ کوچنگ یہ سرٹیفکیٹ سے. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں, یہ جو سرٹیفکیٹس لے کے گھومتے ہیں آپ لوگ لیول 2 3 سے کیا فرق پڑ جاتا ہے بھائی؟ کیوں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو آپ کے پاس کوچنگ کورس ہوتا ہے, اس کے بعد آپ سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا, یہ ایک ایڈیشنل آپ کی ایک آپ کے پاس وہ ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جس کے پاس لیول 2 کوچنگ نہ ہو تو اچھا کوچ ہے, مینٹور نہیں بن سکتا. کسی ٹیم کے ساتھ کوچنگ کی ہے, مینجمنٹ نہیں کر سکتا. کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ انضمام چیف سلیکٹر بنتا ہے, آپ کہتے ہیں جی وہ تو مطلب کیوں بن گیا چیف سلیکٹر, وہ تو ایسا ہے وہ ویسا ہے. جو بڑا پلیئر کسی بڑی پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نیچے لیول پہ کیوں نہیں آنا؟ نیچے لیول والے پہ ایسے ہے نہیں نا بندے, یہ لوگ آئے نیچے. بھائی اگر نیچے نہیں تو یہ نیچے آئے نا. انہوں نے محنت کر کے اس پوزیشن میں پہنچے ہیں نا تنویر. ڈریوڈ نہیں محنت کر کے پہنچا تھا. یار دیکھیں انڈیا کے کرکٹ سسٹم کو اس وقت پاکستان کرکٹ سسٹم سے مت کمپیئر کریں. پہلی بات تو یہ ہے, نہیں پہلی بات تو سن لیں, مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی. پہلی بات آپ سن لیں, مشتاق کی ایک بات بڑی اچھی لگی کیونکہ ثقلین مشتاق نے بولا کہ میں پاکستان انڈر 19 میں کام کرنا چاہتا ہوں. اب سن لیں, اس میں غلط بات کی ہے. سن لیں آپ بولے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا بھی سیٹ اپ آیا ہے صحیح معنوں میں, اب ان کی ڈیسیشن میکنگ آ رہی ہے نا, اب چینج, اب نیا کانسٹیٹیوشن لائے, وہ سیٹ اپ چینج کر رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر مصباح نے اپنی محنت سے ایک اس نے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے, آج بھی اس نے کیا, تو بھائی اگر وہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ سرٹیفکیٹ فلانا, میں نے ایسے بڑے بڑے کوچز دیکھے ہیں جن کا لیول 4 اور 3 ہے اور وہ ایک ریجنل ٹیم کو نہیں آگے جتا سکتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دینا. مائک ہیسون کی اتنی بات ہو رہی ہے, نیوزی لینڈ جو باقی کوچنگ اسائنمنٹ انہوں نے کیا, انہوں نے جا کے جو آئی پی ایل میں کوچنگ اسائنمنٹ کیا, کیا رزلٹ نکلا؟ مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, اگر آپ کسی مجھے صرف ایک چیز بتائیں, آپ جس جاب کے لیے بات کرتے ہیں اس جاب کے لیے آپ کے پاس
वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप वो काम करते हैं, आप कामयाब नहीं होते, वो आपकी गलती है। लेकिन जब जॉब अप्लाई करते हैं आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? सर्टिफिकेट भी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वही चीजें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में फॉलो करूं, और मुझे लगता है कि फवाद एक पोस्ट के लिए अच्छा है तो ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे चीज बताएं भाई, अब खेल हट गया है, मतलब एज अ हेड कोच अगर दुनिया आजकल की क्रिकेट खेली, हम दोबारा पीछे चले जाएंगे। जरूरी क्यों हम सोचते हैं कि वो वही करेगा यार? वो अकल नहीं है उसको। वो तो जब कप्तान था उस टाइम हम ही बैठ के यहाँ बात करते हैं हमारे प्लेयरों का हाल क्या हो गया। पूरा पाकिस्तान कह रहा था मिसबा की वजह से हुआ। अच्छा, रमीज भाई कितने एग्रेसिव बैट्समैन थे, नहीं थे। जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, नहीं थे। वो कितनी पॉजिटिव, उनका अगर स्ट्राइक रेट उठा लिया तो बड़ा आसान होता है ना कहना, यहाँ बोलना बड़ा आसान होता है। तनवीर मिसबा द ओनली कैप्टन टू हैव वनडे सीरीज, इंडिया में उसने वनडे सीरीज जिताई आपको, उसने साउथ अफ्रीका में पहली दफा। क्या बात करते हैं, एशिया कप थोड़ी कह रहे हैं, एशिया कप उसने आप थोड़ी कह रहे हैं, उसकी अचीवमेंट कुछ नहीं है। को वो खिलाता रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिरी वक्त तक वो और यूनुस खान दो प्लेयर थे कि जो जाके खेलते थे। अच्छा, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ, सुन ले आप ये जो नीचे बात कर रहे हैं ना, आपके नीचे से क्यों नहीं आना चाहिए? चार फ्रेंचाइज इस वक्त ऐसी हैं पीएसएल की जिन्होंने मिसबाह को कहा है कि आप हमारे कोच बने, ठीक है। अब मेरा सवाल ये एक सेकंड मेरी बात सुन ले, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा है तो फिर वो चार फ्रेंचाइज क्यों मिसबाह को पूछ रही है? वो नीचे वाले कोच का जवाब है, क्या जवाब है? आप फ्रेंचाइज के अंदर आप एक नाम रिकमेंड कर दें, आप एक नाम रिकमेंड कर दें। रिकमेंड क्या? मैंने ठेका उठाया हुआ सबका यार। आप इतना क्रिकेट जानते हैं, सबको ठेका उठाया हुआ। किसी दो बंदों का नाम देके उनको हो जाना चाहिए, जिनके साथ मेरी ऐसे करना चाहिए था, जिन लोगों के साथ जो मेरी थोड़ी बहुत है ना, उनसे रुक जाए। फिर आप उसकी नीचे लेवल पे कोचिंग एक सेकंड आपने इंडिया की मिसाल दी ना, मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से एक सुन लेना, मेरे हिसाब से फिर रवि शास्त्री को भी पहले नीचे की टीमों को कोच करना चाहिए था। मेरे हिसाब से रिकी पॉन्टिंग को डायरेक्टली नहीं आना चाहिए था, बैटिंग कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी वर्ल्ड कप में। उसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, जॉन एम्ब्यूरी, आपका कैसे बोलते हैं, एशली जाइल्स, ग्राहम वुड्स, ये कैसे आगे इंग्लैंड की कोचिंग स्टाफ में सारे। यार आप तो इस पे नहीं बोल पाए, टीमों पे छोड़ देना यार। आप तो मतलब इतना कि राशिद लतीफ क्यों कहता, तो अब आपका एकदम ऑफ द रिकॉर्ड आप कैसी बातें कर रहे थे, बैठ के बाहर वहां पर मैं बोलूं क्या कह रहे थे? छोड़े ना, आप खुल के बात करें, आप खुल के बात ही नहीं बोले। मुझे राशिद भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे राशिद भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि लाइव शो में ही वहीद खान, सवेरा पासा और तनवीर अहमद के बीच कितना ज्यादा नोक-झोंक हो रही है। यह वीडियो देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि इस बड़े बोले तनवीर अहमद की अपने लोगों से भी नहीं बनती तो इंडियंस से बनने का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। यह सिर्फ बोलने में ही टैलेंटेड है, खेलने में होता तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 5 टेस्ट मैच थोड़े ही खेलता। इसकी सोच दूसरे लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जो कि किसी की सोच से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तनवीर अहमद सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम का कट्टर सपोर्टर है, जो कि बाबर आजम को बहुत ही टैलेंटेड समझता है। बाबर के अलावा जितने भी प्लेयर पाकिस्तानी टीम में खेलते हैं वह सिर्फ दूसरों के सपोर्ट से वहां तक पहुंचे हैं, तभी यह उनको पर्ची प्लेयर बोलता है। उनमें अपनी खुद की कोई काबिलियत ही नहीं है, तभी यह इंडियन खिलाड़ियों से भी इतना ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि इंडिया का एवरेज प्लेयर भी बाबर आजम से बेटर है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।